یہ جو ہندوستان کی حکومت ہے نا، یہ بے لگام لوگ ہیں. یہ سالوں سے جو کچھ کشمیر کے ساتھ کر رہے ہیں کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. انہوں نے ابھی تھوڑے دن پہلے حریت رہنما کے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ کیا دنیا کے کسی قاعدے اور قانون پہ پورا اترتا ہے؟ اور پھر یہ تھوڑے دن پہلے ایک ظالم بدنام زمانہ شخص جو پہلے اپنے آپ کو رافضی کہتا تھا، پھر وہ قرآن پاک پر معاذ اللہ اعتراض کرنے لگا، اور کس طرح ان بدبختوں نے اسے سپورٹ کیا، اسے پناہ دی، اپنے سائے میں رکھا، اور بالآخر اس پر پھٹکار پڑی تو ہندو ہو گیا وہ ظالم. اب ان کی ایک خاتون نے جس ڈھٹائی کے ساتھ رسول پاک علیہ السلام کی ذات والا صفات کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے ہیں، ان کی شان میں کیا کمی آئے گی؟ جو سورج پر تھوکنے کی کوشش کرے اس کے اپنے منہ پہ ہی تھوک آیا کرتی ہے. میرے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. لیکن ہم امت مسلمہ سے کہیں گے، سب مسلمان حکمرانوں تم نے حکومتیں کی اور کرسیاں ہی پکی کی، نتیجہ کیا نکلا؟ جتنی کچی کرسیاں نکلی کوئی شے بھی نہیں نکلی. یہ وقت ہے اکٹھے ہو جاؤ کسی جگہ، امت کی آواز بنو، رسول اللہ کی عزت کی آواز بنو. جو لوگ کرسی نہیں دیکھتے رب رسول کو دیکھتے ہیں وہ کچھ کر جاتے ہیں زندگی میں. ایک مؤثر آواز بنو، ایک مؤثر للکار بنو. کفر میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ تمہاری للکار کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے. کبھی کفر کے، جھوٹ کے، نفاق کے بھی پیر ہوئے. تم مضبوط بنو اور مضبوطی کے ساتھ آواز بلند کرو، اور اس حکومت کو پیغام دو کہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں کہ کائنات میں سب سے بڑھ کے مدینے والے سے محبت کرتے ہیں. تو ہمیں اب مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. ہم نے بڑا جی لیا جٹ ہو کے، بٹ ہو کے، رائی ہو کے. کبھی کبھی مسلمان ہو کے بھی جینا سیکھیں، کبھی اس پر بھی ناز کریں کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں. اقبال نے کہا تھا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی.